کیا سودا کیا, کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں, 1 درہم نہیں ہے. کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری, گھر بیچ کے آ گیا, فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی, ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا, قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے. حضور کی بات تھی, وہ یقین تھا, دنیا دے دیا, خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبروئے ماں نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو, ختم کر دو, اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں, اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے, میری بیوی کیا بول رہی ہے, میرا باپ کیا بول رہا ہے, میری ماں کیا بول رہی ہے. نہیں, وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی, دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں, میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں. اپنی خواہشات وہاں پر. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں, وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے. حضور ان کے گھر پر موجود ہیں. مکہ سے ایک لیٹر آیا, جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے. اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی, اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے, عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے. اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے, اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. اب سنو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے. مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا, کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے. حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی سے نہیں کہنا, جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا. انس بن نزیر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا حکم, اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی. خط کو بند کر دیا, رکھ لیا. حضور جب تشریف لے گئے گھر سے, ان کی بیوی, ان کی محبوبہ, ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے آئی. کہا انس رسول اللہ گھر پر آئے تھے, کچھ راز کی بات چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا دیکھ میری بیگم, محبت اپنی جگہ پر, وہ میرے مصطفیٰ کا راز, وہ میں نہیں شیئر کر سکتا, وہ نہیں بتا سکتا. بیوی ہنس کر کہتی تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں, میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے, مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, خط آ گیا ہے. انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی, سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا, گردن کو دبوچ دیا اور کہا اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے. گردن پکڑ لیا اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے, لے آئے حضور کے پاس. کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں, آپ کا راز تھا, میں نے تو نہیں بتایا, مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں, نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں. آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں, آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا انس چھوڑ دے گردن, جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے یہ میری صحابیہ ہے, یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے گی. اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میری محبت, میرا عشق اپنی جگہ پر, بات جب مصطفیٰ کی آئے گی پوری کائنات کو میں چھوڑ دوں گا, میرے مصطفیٰ کی بات کو عمل کروں گا. اور اس بیوی نے بھی یہی کہا انس اگر تو مجھے راز بتا دیتا حضور کا, عشق میں ڈوب کر کے, محبت میں ڈوب کر کے, تو جو گلا تو نے میرا پکڑا کل میں تیرا گلا پکڑ کر حضور کے پاس لاتی کہ حضور یہ آپ کی غلامی کے قابل نہیں ہے. یہ ان کا کمال درجے کا ایمان تھا, اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. ایک مدینے کی خاتون ایسی ہے
سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے۔ حضور کے پاس ایک حبشی کالے رنگ کے صحابی ہیں، آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تیری شادی کے لیے ایک جگہ پر پیغام بھیجتا ہوں، اور بھیجا اس لڑکی کے گھر۔ انصاری صحابی کی ایک لڑکی اتنی خوبصورت ہے مدینے میں، ان کے گھر بھیجا۔ یہ تو حبشی قسم کے تھے، یہ ایک پیغام لے کر کے جب آئے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے، لڑکی اندر ہے۔ ماں باپ نے دیکھا کیوں آئے ہو؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ کس چیز کا؟ آپ کی بیٹی سے نکاح کا۔ کس نے بھیجا؟ کہا اللہ کے رسول نے۔ ماں اور باپ ہیں، شکل و صورت دیکھی اور ان کی حسینہ بیٹی۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، ہم حضور سے بات کر لیں گے۔ اتنا ہی کہا، ٹال دیا ہوگا۔ وہ صحابی جو آئے تھے کالے رنگ کے، انہوں نے کہا یہ تو روز کی بات تھی، ہر جگہ ریجیکٹ ہوتا ہی تھا، میرے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، میں تو واپس آیا حضور کے پاس۔ ہوا گھر میں کیا، اندر جوان لڑکی جو گھر میں موجود تھی باہر آئی، کہا ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ اماں کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان نکاح کا پیغام لے کر کے۔ اس خاتون نے کہا، لڑکی نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ کہا آپ کو اندازہ نہیں آپ نے کتنی بڑی خطا کی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آیا تھا اور آپ نے ٹال دیا، میں تیار ہوں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نبی پاک کا حکم ہے۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہے، بیٹا تو نے دیکھا جو پیغام لے کر کے آیا تھا وہ تیری میچنگ کا ہے یا نہیں، تو نے دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی نے کہا میں نے پیغام لے کر آنے والے کو تو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو تو دیکھا ہے، جس نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے حکم کے بعد پھر کسی کو دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ماں باپ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اور وہ صحابی ابھی بتا ہی رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کر کے آیا ہوں، تبھی ماں باپ بھی دوڑ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، ہم نے تاخیر کی آپ کے حکم میں، اے اللہ کے نبی ہم راضی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح انہی کے ساتھ کریں گے جن کا پیغام آپ نے بھیجا ہے۔ کیا اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں میں لا کر قربان نہیں کیا؟ لیکن نکاح ہوا بھی۔ وہ نوجوان عبداللہ اسود نکاح کا ہے، حضور نے نکاح کروا دیا مسجد نبی، اور حضرت عثمان سے کہا کہ ان کو کچھ پیسہ دے دو، مال دے دو، شادی کا سامان تو خرید لے، جہیز لے لے، اپنا گھر سجا لے۔ ان کو صحابہ نے پیسے دیے، غریب تھے، میں بازار میں جا کر اپنی شادی کا سامان خرید رہے تھے، شام کے وقت اعلان ہو گیا مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے، اللہ کے نبی جہاد میں نکل رہے ہیں۔ یہ عبداللہ اسود جن کا نکاح مسجد میں ہوا اور رات کو سہاگ رات آج تھی، آج اپنے گھر دلہن لانے والے تھے، جو گھر سجانے کے لیے سامان خریدنا تھا جا کر کے گھوڑا خرید رہے، تلوار خرید رہے، اور اس کے بعد جنگ میں استعمال ہونے والا سامان خرید رہے، سب پیسے خرچہ کر دیے جنگ کے استعمال کے، زیرہ خرید لی، وہ ٹوپی خرید لی لوہے کی، سب خرید کر کے سیدھے میدان جنگ میں آ گئے۔ صحابہ بھی پہچان نہیں رہے تھے، صحابہ بھی نہیں پہچان رہے تھے، وہ غریب صحابی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے، لیکن شادی کا پورا پیسہ یہ جنگ کے سامان میں لگا دیا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی احد کی، میدان جنگ میں جب صحابہ لڑ رہے تھے، حضور پاک پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، یہ ایک جوان ہے جو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اے میرے صحابہ جانتے ہو کون ہے یہ؟ صحابہ غور سے دیکھتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، ہمارے آپس کا نہیں ہے، کہیں باہر سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا جا کے غور سے دیکھو، اس کی کالی کالی کوہنیوں سے میں پہچان رہا ہوں، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، آج میں نے اس کو شادی کے لیے پیسے دیے تھے، وہ سارے پیسوں سے یہ جنگ کا سامان خرید کر کے لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے خبر آئی عبداللہ اسود کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور وہ مٹی میں گرے ہوئے تھے۔ حضور خود چل کر کے آئے، عبداللہ اسود کے پاس آ کر کے بیٹھتے ہیں اور سر اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھتے ہیں، چہرے سے دھول کو صاف کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھاتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف، فرمان مصطفیٰ ایک طرف۔ میرے عزیزوں، یہ خواہشات کی قربانیاں ہیں جب جا کر کے ایمان تکمیل پاتا ہے۔ بس اخیر میں اتنا کہوں گا، ہمارا ایمان صرف اتنا ہونا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے